जब हम क्रोनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो क्रोनिक डिजीज़ से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो जब आपको एक दफ़ा हो जाती हैं तो फिर ज़िंदगी भर आपका साथ उनके साथ चलता है। अगर आप किसी इलाज मुआलजे को लेते हैं, मेडिसन लेते हैं और साथ में अपनी लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करते हैं, अपने तर्ज़ ज़िंदगी में चेंज लाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। क्रोनिक बीमारियों में चंद बीमारियां हैं जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान के ख़ानदानों में ज़रूर कोई ना कोई एक बंदा ऐसा मौजूद होता है। आप हैरान होंगे कि सुन के कि आज भी जब आप किसी को भी एडिक्शन सेटअप से हट के जब कोई आपको आम एक बंदा सोसाइटी में नज़र आता है और आप उससे मिलते हैं तो वो एडिक्शन को कोई सोशल इशू कंसिडर करता है। यही वजह है कि बहुत सारी एनजीओज़ जो हैं वो इस काम कार खैर में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं और बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं जो कि अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन वो इसको यूँ प्रेजेंट करते हैं एज इफ़ ये कोई सोशल इशू है, जबकि ये बाकी क्रोनिक डिजीज़ की तरह 100% फिज़िकल इशू है और जिस्मानी मर्ज़ है जिसको बाकी क्रोनिक बीमारियों की तरह इलाज मुआलजे की ज़रूरत है। मेडिकल साइंस में दो तरह की बीमारियां हैं, एक प्राइमरी नोयत की होती हैं, एक सेकेंडरी नोयत की होती हैं। प्राइमरी नोयत से मुराद है कि ये बीमारी किसी और वजह से नहीं हुई बल्कि इटसेल्फ इसकी मैनिफेस्टेशन आपके बॉडी में जेनेटिक्स के थ्रू है। एडिक्शन जो है ये भी प्राइमरी नोयत की बीमारी है। एडिक्शन डिज़ीज़ बाकी क्रॉनिक बीमारियों से किस तरह मुमासलत रखती है? क्या कदरे मुश्तरक हैं दोनों चीज़ों में? जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की या क्रॉनिक हार्ट डिसऑर्डर्स की या फिर हम एडिक्शन की, तो क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी, जैसे आपने भी कहा कि इस प्रोग्राम को शुरू करने का वाहिद मकसद जो था वो ये था कि हम एडिक्शन की बीमारी के हवाले से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें ताकि वो जिसके घर में भी कोई ऐसा मर्ज़ है तो उसके लिए वो कोई सही हेल्प की तरफ बढ़ सके और कॉन्फिडेंस के साथ वो हेल्प ले सके कहीं से या मांग सके, ये जानते हुए कि ये कोई किरदार की ख़राबी नहीं है, ये कोई मॉरल फेलियर नहीं है, बल्कि ये एक फ़िज़िकल इलनेस है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि एडिक्शन कैसे मुमासलत रखती है बाकी क्रोनिक बीमारियों से, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हम जब मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो यूजुअली बीमारियों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्से को कहा जाता है एक्यूट डिजीज़ और दूसरे को कहा जाता है क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो कि हम सभी कभी ना कभी उसके लपेटे में आते हैं, जैसे बुखार हम सबको होता है, जैसे नज़ला ज़ुकाम हम सबको होता है, इसी तरीके से पेन एंड एक्स हैं, ये हम सबको होती हैं। ये तमाम जो बीमारियां हैं जो एक दफ़ा होती हैं और छोटे इलाज के बाद या मुख्तसर इलाज के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं और फिर अगर हमें अगले साल बुखार होता है तो उस बुखार का पिछले साल होने वाले बुखार से कोई कनेक्शन नहीं होता। वो एक न्यू एपिसोड है, न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम है जिसके लिए आप फौरी तौर पे कोई इलाज करेंगे जो कि मुख्तसर नोयत का होगा और मेडिसिनल ज़्यादा इलाज होगा और उसके बाद आपको उससे अफाका आ जाएगा और फिर आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रिदम के मुताबिक गुजारेंगे जैसे आप उस प्रॉब्लम से प्रीवियसली गुजार रहे थे। जब हम क्रोनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो क्रोनिक डिजीज़ से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो जब आपको एक दफ़ा हो जाती हैं तो फिर ज़िंदगी भर आपका साथ उनके साथ चलता है। वो होने के बाद मेडिसिन के इलाज के बावजूद और बिहेवियरल केयर के बावजूद नहीं जाती, आपको ज़िंदगी भर उस बीमारी के साथ रहना सीखना होता है, इस तरीके के साथ कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मुतासिर ना हो। अगर आप किसी इलाज मुआलजे को लेते हैं, मेडिसन लेते हैं और साथ में अपनी लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करते हैं, अपने तर्ज़ ज़िंदगी में चेंज लाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं रिगार्डलेस इसके कि आपके साथ कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ भी एग्जिस्ट करती है। क्रोनिक बीमारियों में चंद बीमारियां हैं जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान के ख़ानदानों में ज़रूर कोई ना कोई एक बंदा ऐसा मौजूद होता है, जिसमें कैंसर शामिल है, क्रोनिक बीमारियों में हाइपरटेंशन शामिल है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं जैसे हार्ट डिजीज़ हैं वो शामिल हैं, और उसी के साथ साथ जो एडिक्शन का मर्ज़ है ये भी एक क्रॉनिक मर्ज़ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये क्रॉनिक अमराज हैं और इसमें से हम साथ एक डायबिटीज़ को भी जोड़ते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो भी एक क्रॉनिक मर्ज़ है। अब ये तमाम जो बीमारियां हैं ये क्रॉनिक नेचर की इसलिए हैं कि जब भी किसी को हो जाती हैं तो फिर ये जाती नहीं, ये ज़िंदगी भर साथ चलनी होती हैं, और ये तमाम बीमारियां जो हैं ये जिस्मानी नोयत की हैं। यानी आप हैरान होंगे कि सुन के कि आज भी जब आप किसी को भी एडिक्शन सेटअप से हट के जब कोई आपको
आम एक बंदा सोसाइटी में नज़र आता है और आप उससे मिलते हैं तो वो एडिक्शन को कोई सोशल इशू कंसिडर करता है। यही वजह है कि बहुत सारी NGOs जो हैं वो इस कार्य खैर में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं और बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं जो कि अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन वो इसको यूँ प्रेजेंट करते हैं एज इफ़ ये कोई सोशल इशू है, जबकि ये बाकी क्रोनिक डिजीज़ की तरह 100% फिज़िकल इशू है और जिस्मानी मर्ज है जिसको बाकी क्रोनिक बीमारियों की तरह इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। एक तो क्रोनिक मर्ज है, दूसरा इसका फीचर है कि ये प्राइमरी नोयत की भी है। प्राइमरी नोयत से मुराद है, अगेन बताना चाहूँगी कि मेडिकल साइंस में दो तरह की बीमारियां हैं, एक प्राइमरी नोयत की होती हैं, एक सेकेंडरी नोयत की होती हैं। प्राइमरी नोयत से मुराद है कि ये बीमारी किसी और वजह से नहीं हुई बल्कि इटसेल्फ इसकी मैनिफेस्टेशन आपके बॉडी में जेनेटिक्स के थ्रू है। एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें थी जो कि आपने इस्तेमाल की या स्ट्रेस था जो कि आपने लिया और जो उसकी जिस्मानी आपके अंदर मैनिफेस्टेशन है वो उभरना शुरू हो गई और फिर वो सरफेस के ऊपर आ गई और आप किसी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको डायग्नोसिस दे दिया कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, आपको एडिक्शन हो चुकी है, आपको कैंसर का मर्ज लाहक हो चुका है और आपकी ये स्टेज है। हर बीमारी में उसकी स्टेजेस भी डॉक्टर्स जो हैं वो इजीली डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज साइंस ने अब इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। सो एडिक्शन जो है ये भी प्राइमरी नोयत की बीमारी है। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद मोहब्बत में नाकामी की वजह से किसी ने शराब पीनी शुरू कर दी और फिर वो इसकी लत में मुब्तला हो गया, शायद कोई सदमा था जो कि ये नहीं झेल सका और गम गलत करने के लिए इसने शराब नोशी जो है वो शुरू कर दी। मैं ये बताना चाहूँगी अपने देखने वालों को कि किसी भी बाहर के एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से कोई शराब शुरू तो ज़रूर कर सकता है, कोई नशा शुरू तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो मरीज़ उसका तभी बनेगा जब उसके बॉडी के अंदर वो जीन्स भी एग्जिस्ट करते होंगे जो कि नशे की बीमारी के लिए ज़रूरी हैं। अगर वो जीन्स किसी की बॉडी में नहीं है तो कोई नशा शुरू करेगा, इस्तेमाल ज़िंदगी भर थोड़ा बहुत करेगा या फिर उसको छोड़ देगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगी। व्हेन इट कम्स टू ड्रग एडिक्शन, जिसमें उसकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन भी है, बॉडी के अंदर जीन्स भी मौजूद हैं, अब उसने अगर किसी भी वजह से शराब को एक्सपीरियंस किया, शुरू किया और डिज़ीज़ अंदर से इग्नाइट कर गई उसको पीने की वजह से, तो अब बाकी काम जो है वो डिज़ीज़ खुद पूरा करेगी, अब मरीज़ को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये प्राइमरी नोयत की बीमारी है। सेकेंडरी नोयत की जो बीमारियां होती हैं उन्हें मुख्तसर इलाज की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात डायबिटीज़ जो है ये प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। सेकेंडरी जहाँ पे आपको एग्जिस्ट करती नज़र आएगी, जैसे मोस्टली एल्कोहलिक्स के अंदर हम देखते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही उनका एल्कोहलिज्म का मसला सॉल्व होता है तो डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ पे डायबिटीज़ सेकेंडरी नोयत की है, बट जहाँ पे प्राइमरी नोयत की है वहाँ पे अब ज़िंदगी भर किसी न किसी इलाज के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, तभी ये मसला हल होगा। सो एडिक्शन बाकी क्रोनिक बीमारियों की तरह प्राइमरी नोयत की भी है। तीसरा एक इसका अहम फीचर है जो कि इसको बाकी क्रोनिक बीमारियों से मिलाता है कि एडिक्शन जो है ये एक प्रोग्रेसिव मर्ज भी है, यानी ये वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। यही वजह है कि इसमें कहा जाता है कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसको हम बाकी क्रोनिक बीमारियों की तरह सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स शराब नोशी बंद कर देता है या नशा इस्तेमाल करना तर्क कर देता है तो उसके बाद भी ये बीमारी अंदर से ख़त्म नहीं होगी, बल्कि बीमारी प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहेगी। उसकी मैनेजेबिलिटी पे अगर आप काम करेंगे तो आपको उसके नुकसानात फेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स नशा छोड़ने के 10 साल के बाद भी ये सोचता है कि अब चूँकि 10 साल हो गई हैं उसे नशा छोड़े हुए, तो कभी कभार थोड़ा बहुत करने में या थोड़ा हल्का नशा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो जैसे ही वो शख्स नशा स्टार्ट करेगा विद इन डेज वो अपनी उन्हीं डोजेज पे आ जाएगा जो कि 10 साल पहले वो इस्तेमाल करता रहा है। अब उसे दोबारा नशे का मरीज बनने के लिए 2-3 साल का अरसा दरकार नहीं है। सो ये प्रोग्रेसिव नोयत की भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको हाइपरटेंशन जब एक दफ़ा हो जाता है तो आप मेडिसिन के ऊपर रहते हैं, लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, अपनी बीमारी के बारे में लर्न करते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा बेहतर करने की तरफ जाते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, वॉक करते हैं। सिमिलरली अगर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं तो तब भी आप ऐसा करते हैं, अगर कैंसर है तो तब भी आप ऐसा करते हैं। एडिक्शन में भी हम यही रजीम को फॉलो करते हैं और तभी आप इसको मैनेज करने की तरफ जा सकते हैं। अच्छा मैडम, मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है इसी आपकी गुफ्तगू से कि
جب ہم ڈائبیٹکس کی بات کرتے ہیں، ان کی مینجمنٹ ہم یہاں پر اپنے ادارے میں بھی کرتے ہیں اور اچھی کاؤنسلنگ بھی ان کو فراہم کی جاتی ہے، تو ان کے ساتھ آنے والے جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے جو کہ پری ڈائبیٹک کا ہوتا ہے، اور ان کو بھی یہ اویئرنیس دی جاتی ہے کہ یہ آپ کی جینز میں یہ ڈیزیز رن کر رہی ہے، تو پھر آپ کو پہلے سے ہی کانشیس ایفرٹ پٹ ان کرنی ہے، آپ بھی اپنی مینجمنٹ جو ہے ابھی سے سٹارٹ کر دیں تاکہ بیماری آپ کو نقصان نہ دے سکے۔ تو کیا ریشیو ہے جو ایڈکشن ڈیزیز میں جو پیشنٹس اس وقت ریلائی کر رہے ہیں، ان کی فیملی، ان کے بچے کس حد تک خطرے میں ہیں؟ دیکھیں، تمام کرونک بیماریوں کی طرح ایڈکشن کے اندر بھی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو کہ اس سے باقی کرونک بیماریوں سے ملاتی ہے کہ یہ نسل در نسل چلتی ہے، یہ جینز کے تھرو پیرنٹس کے اندر سے بچوں تک ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اگر ان کے ہاں بھی نشے کا مسئلہ موجود رہے اور وہ اس کو مینیج نہ کریں تو یہ ان کی نیکسٹ جنریشن میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو یہ نسل در نسل چلنے والی بیماری بھی ہے۔ تمام کرونک بیماریوں کے اندر ایک خاص پرسنٹیج بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی سنگل پیرنٹ کے اندر پرابلم ہے، چاہے وہ کینسر ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز ہے، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے، تو 30% چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں میں بھی یہ مسئلہ ہوگا۔ جنرل پاپولیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، فرض کریں اگر کسی کے فادر یا مدر نے ڈرگ یوز نہیں کیے تو ان کے بچوں میں یا ان پیرنٹس کے اندر 10% چانسز ہیں کہ اگر وہ ڈرگ یوز کریں گے تو وہ ایڈکشن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی نشہ استعمال کرتا ہے اور نشے کا مریض بھی ہے، صرف استعمال نہیں کرتا، نشے کا مریض ہے، تو ان کے بچوں میں چانسز ہیں کہ 30% زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جنرل پاپولیشن۔ فرض کریں کہ اگر پیرنٹ دونوں ہی ڈرگ یوز کرتے ہیں تو اب ان کی اولاد جو ہے وہ 50% زیادہ ولنریبل ہے ایڈکشن کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے 3-4 بچے ہیں تو اس میں سے میں بھی سارے کے سارے ہی ایڈکشن میں ہوں، یا ان میں سے کوئی 2 بچے ایڈکشن میں ہوں، لیکن ایڈکشن کو شروع کرنے کے لیے نشے کو ایکسپیرینس کرنا بھی ضروری ہے۔ سو جب بھی وہ نشے کو ایکسپیرینس کریں گے تو یقینی طور پر وہ ایڈکشن میں گرفتار بھی ہوں گے۔ ایک اور چیز ہمیں ضرور سوچنے چاہیے کہ جن بھی لوگوں کے اندر پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے نشے کی بیماری کے لیے، یعنی جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے باڈی کے اندر وہ میل فنکشننگ موجود ہوتی ہے جو کہ آگے چل کے بیماری کی شکل اختیار کرنی ہوتی ہے، سو ان کے اندر کیوروسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے ٹورڈز ڈرگز، وہ نشے کی طرف لپک کے جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے اندر پری ڈسپوزیشن نہیں ہوتی ان کے اندر نشوں کی طرف جانے کا رجحان یا نشوں کے متعلقہ کیوروسٹی جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہت کم ہوتی ہے جو کہ جن کے اندر پری ڈسپوزیشن موجود ہے۔ جیسے ہم ابھی 6 لوگ جہاں پہ موجود ہیں اور ہمیں دیکھنے والے بہت سارے ناظرین ہیں، اگر میں سادہ سا ایک سوال پوچھوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا دل یہ چاہا کہ وہ زندگی میں کبھی ڈرگز کریں؟ تو میرا خیال ہے میرا تو خیر کبھی دل نہیں چاہا، میرا بھی کبھی دل نہیں چاہا۔ سو آپ میں سے بھی بتا سکتے ہیں کہ دل چاہا یا نہیں چاہا۔ سو اگر ہمارا دل نہیں چاہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بیماری کے چانسز کمپیریٹیولی کم ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے اور ہم استعمال نہیں کر رہے تو اس کا بھی مطلب ہے کہ ہمارے اندر اس کے چانسز تھوڑے زیادہ ہیں۔ ایک اور مزیداری کی بات ہے کہ جتنی بھی کرونک بیماریاں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان چند لوگوں کے اندر وہ 100% موجود ہیں اور ان باقی لوگوں کے اندر وہ 100% موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک کنٹینیوم کی طرح ہے جو کہ 0 سے 100 کے سکیل پہ چلتا ہے۔ فرض کریں اگر کوئی شخص 30 ایئرز کی ایج میں ڈرگز شروع کرتا ہے اور 33 میں وہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک ینگ بچہ ہے جو کہ 10 سال کی عمر میں نشہ شروع کرتا ہے اور 12 سال کی عمر تک وہ نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں نشہ بیماری کا شکار ہونے کے لیے صرف 2 سال نشہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ کنٹینیوم میں فرض کریں 70% پہ ہیں، 80% پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ 100 سال نشہ کریں گے تو وہ ایڈکشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی 150 سال نشہ کرے گا تو وہ ایڈکشن کا شکار ہوگا۔ لیکن چونکہ ہماری عمریں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، سو ہم اس کو ایک سادہ سی سیگریگیشن کر دیتے ہیں کہ یہ 10% لوگ وہ ہیں جو کہ نشہ استعمال کریں گے تو ضرور نشے کی بیماری کا شکار ہو جائیں گے ود ان دیئر لائف ٹائم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اگر نشہ استعمال کریں گے تو نشے کی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے کوئی 100 سال 150 سال جینا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، سو نشے کی بیماری کو آپ کسی کنٹینیوم کی طرح دیکھتے ہیں اور باقی کرونک ڈیزیزز میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور پرومیننٹ فیچر ہے جو کہ اسے باقی کرونک بیماریوں سے ملاتا ہے کہ نشے کی بیماری جو ہے یہ پوٹینشلی فیٹل بھی ہے۔
کہ اس میں نہ صرف مریض کی اپنی لائف ایٹ رسک ہوتی ہے بلکہ دوسروں کی لائف بھی ایٹ رسک ہوتی ہے، جس میں بعض اوقات پیشنٹس جو ہیں وہ ڈپریشن میں جا کر سوسائڈ کر لیتے ہیں، یا کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جان جا سکتی ہے، یا ان کے ہاتھوں کسی دوسرے کی جان جا سکتی ہے. سو یہ پوٹینشلی فیٹل بھی ہے. اور باقی بیماریوں سے یہ 4 اس کے بنیادی فیچر ہیں، اور 5واں فیچر جینز کا ہے کہ یہ جینز کے تھرو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، جو کہ اسے باقی بیماریوں کے ساتھ ملانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ سائنس نے اتنی معلومات پرووائڈ کر دی ہیں، اب تک اتنا لوگوں کو اس ڈیزیز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، مگر دنیا بھر میں سمیت پاکستان میں تو خیر حالات کچھ اور بھی زیادہ نیچے ہیں. پھر اس کو کیوں ایک بیماری باقی بیماریوں کی طرح کی بیماری کے طور پہ ایکسیپٹنس نہیں دی جاتی، یا بیماری کے کی حیثیت سے اسے مانا نہیں جاتا؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس بیماری کو ایک یونیکنیس دیتی ہیں؟ وہ کون سے ایسے نظریات ہیں؟ دیکھیں، جہاں پہ میں بات کروں گی کہ سائنس نے تو بڑی تیزی سے ترقی کی. پچھلے 50 سالوں میں جتنی ترقی ہوئی اتنی پچھلے کوئی 100 سال میں 500 سال میں ترقی نہیں ہوئی. لیکن جنریشنز ابھی غائب نہیں ہوئی. یعنی لوگ ہمارے پاس یہاں پہ ایسے بھی موجود ہیں جن کی عمریں آج 80 سال ہیں، جو پچھلی کنٹینیوٹی کے اندر آ رہے ہیں، 100 سال عمریں ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ جنریشنز ابھی ہیں، لیکن سائنس بڑی تیزی سے انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. لیکن ایک انفارمیشن ہمیں جنریشن سے بھی ملتی ہے. ہماری پچھلی جنریشن یہ کہتی رہی، اور ہم بھی چونکہ اسی سوسائٹی میں پلے بڑھے ہیں، ہم بھی اس چیز پہ بلیو کرتے رہے بیفور کمنگ ان ٹو دس فیلڈ کہ جو بھی لوگ نشہ کرتے ہیں وہ مورلی فیلئر ہوتے ہیں، ان میں کردار کی حامی ہوتی ہے، اور نشہ کرنا جو ہے یہ ایک برائی ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں، اور ہمارے ہاں نشہ کرنا یا تھوڑا بھی کرنا جائز نہیں ہے، اس کو بھی حرام کنسیڈر کیا گیا ہے. اور ہمارے پاکستان کے قوانین بھی ایسے ہیں جس میں جتنے بھی مسلمز ہیں وہ نشہ نہیں کر سکتے، پروہیبیٹیشن ہے ان کے لیے، جبکہ نان مسلم جو ہیں وہ ڈرگز وہ بھی شراب کی حد تک لے سکتے ہیں، باقی نشے وہ نہیں کر سکتے. جبکہ ہم باقی اگر کنٹریز میں دیکھیں، یورپ امریکہ میں دیکھیں، تو وہاں پہ جو الکوہل ہے وہ ایز اے بیوریج آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن الکوہلزم کی اجازت وہاں پہ بھی نہیں ہے. یعنی آپ الکوہل پی کر گل گباڑا نہیں کر سکتے، آپ الکوہل پی کر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. سو سائنس اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جنریشنل بیگیج کی وجہ سے ہم اتنی ترقی ہضم نہیں کر پا رہے. ابھی ٹائم لگے گا کہ ہم ان نئی انفارمیشن کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کر سکیں. اور یہ جو جنریشنل بیگیج ہے ہمارا، جس میں ہم نے پرانے عقائد بنائے ہوئے ہیں، پرانی جو لیسنز ہیں وہ سیکھے ہوئے ہیں، ہم انہیں ان لرن بھی کر سکیں. اصل میں مجھے میڈم ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایڈکشن ڈیزیز کے جو سمٹمز ہیں نا، جو بیہیویورل سمٹمز ہیں، یہ سمٹمز بھی جب کسی شخص میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ ایکچولی تو بیماری کے سمٹمز ہیں، لیکن ہم اس کو اس کے کردار کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں، جیسے سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بیہیویئر میں سمٹمز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہیں نمبر 1 پہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا یا دھوکہ دینا. یہ چیزیں بیماری کی دین ہے ایکچولی. میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ آپ دوسری بیماریوں میں بھی دیکھیں گے. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہائپر ٹینشن ہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. سب سے مین پرابلم اس کو بیماری ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ ہمارا کلچر ہے، جو کہ ہمیں انفورس کرتا ہے کہ یہ ایک مورل فیلئر ہے، یہ ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، یہ ایک برائی ہے. چونکہ ہماری لرننگ ہی یہی ہے تو ہمیں جو میڈیکل فیکٹس ہیں وہ تھوڑی دیر میں ایکسیپٹ کرنے میں آئیں گے. جب ہم باقی بیماریوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو باقی بیماریاں جو ہیں وہ پچھلی صدی میں بیماریاں تسلیم کی گئیں، اور ان کے بارے میں ہماری ایکسیپٹنس سوسائٹی میں بڑھ گئی ہے. جبکہ ہم ایڈکشن کی بیماری کو دیکھتے ہیں تو 1956 میں WHO نے پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا کہ ایڈکشن کا جو مرض ہے یہ ایک جسمانی مرض ہے، اور یہ اتنی ہی بیماری ہے جتنی کہ باقی بیماریاں ہیں. سو اس کے ساتھ سٹگما کافی زیادہ اٹیچ ہے، جس سے ابھی ہمیں کوئی ایک آدھ جنریشن مزید لگے گی کہ ہم اس سٹگما سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکیں اور اس کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کر سکیں. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اگلے 50-100 سالوں کے اندر جس طرح اب ہمارے گھر میں کسی کو دل کا مرض ہوتا ہے تو ہم لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، تو اگلے 50 سے 100 سالوں کے درمیان ایسا وقت بھی آئے گا جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ جب ڈرگز شروع کرے گا تو وہ اس کو ایک الارمنگ سگنل سمجھے گا، اور وہ فوراً کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے جائے گا کہ میرے بچے نے ڈرگز شروع کیے ہیں تو اب میں کیا کروں.
कैसे इसको मैनेज करूं ताकि ये बीमारी की शक्ल इख्तियार ना करें, या अगर बीमारी है तो फिर इससे परहेज़ जो है वो कैसे किया जाए। सो ये एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। एडिक्शन के मर्ज़ में चूंकि स्टिग्मा काफ़ी जुड़ा हुआ है, शेमिंग सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा करती है, इस वजह से हम इसको बीमारी एक्सेप्ट नहीं करते। और हम जो मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं, जहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो बड़ा कम इलाज की तरफ राग़िब होते हैं स्टिग्मा की वजह से, कि अगर घर में हैं तो नशा कर रहे हैं, किसी इलाजगाह में जाएंगे तो ठप्पा लग जाएगा, लेबल लग जाएगा कि ये नशेई है। सो बेहतर है कि ये लेबल ना लगवाएं और घर पे बैठ के नशे करते रहें और तंग करते रहें। इसी तरह से आप सुन के हैरान होंगी कि इस फील्ड के अंदर दुनिया भर में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब एडवांसमेंट है, पाकिस्तान में अभी भी हालात ये हैं कि किसी भी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में डॉक्टर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ पाँव नहीं रखते। वो ये समझते हैं कि अच्छा ये गंदे लोगों को हम ट्रीट करेंगे, हमें ट्रीट करने की क्या ज़रूरत है, ये तो इन्हें खुद ही समझना चाहिए कि नशा बुरी चीज़ है, इन्हें नहीं करना चाहिए। सो जहाँ पे सोसाइटी में स्टिग्मा ना सिर्फ मरीज़ों के हवाले से है, बल्कि जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी काफ़ी स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। मुझे याद है कि 2005 में जब मैंने एडिक्शन फील्ड में स्टेप इन किया तो बहुत सारे लोग जो मेरे जानने वाले थे वो मुझे पूछते थे कि आजकल आप क्या कर रही हैं, तो मैंने बताती थी कि आजकल मैं एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में काम कर रही हूँ। तो वो मुझे पूछते थे कि क्यों ड्रग एडिक्ट्स के साथ ही क्यों आप काम कर रही हैं, ये तो अच्छे लोग नहीं होते। तो मैं उन्हें कहती थी कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए आखिर इन लोगों के साथ काम। जब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा फील्ड ये है और मुझे सर्व करके अच्छा लगता है, लोगों की मदद करके अच्छा लगता है, तो ड्रग एडिक्ट्स क्यों नहीं। और मैं आज भी पूरे एतमाद के साथ अपने पेशेंट से भी बाजू का जिक्र करती हूँ और मिलने वालों से भी जो भी मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से पूछते हैं कि मैंने इतने अच्छे लोग ज़िंदगी में ट्रीटमेंट सेंटर से बाहर नहीं देखे जितने ज़बरदस्त लोग मैंने ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर देखे हैं, और वो सारे के सारे मेरे पेशेंट्स होते हैं। ऐसे ही सो इतने खूबसूरत अंदर से अच्छे दिल के मालिक लोग, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी सलाहियतों के मालिक लोग, इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं। सो ना सिर्फ ये स्टिग्मा मरीजों के लिए प्रॉब्लम है, उनकी फैमिलीज़ के लिए प्रॉब्लम है, बल्कि इस फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए भी स्टिग्मा जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग ज़्यादा इस फील्ड में काम करने के लिए भी नहीं। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 6.7 मिलियन यानी 67 लाख के करीब नशा इस्तेमाल करने वाले मौजूद हैं जो नशे के मरीज़ कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन सालाना सिर्फ 30,000 लोगों को ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। जब मैं ट्रीटमेंट की बात करती हूँ तो इसमें बेहतरीन ट्रीटमेंट मेरी मुराद नहीं है, इसमें किसी भी तरह का 7 दिन का ट्रीटमेंट, 10 दिन का ट्रीटमेंट, किसी एनजीओ में बगैर दवाई के ट्रीटमेंट, दवाई के साथ ट्रीटमेंट, ये तमाम के तमाम इलाज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसमें इंक्लूड मैं करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के जितने भी सेटअप हैं, हर सिविल हॉस्पिटल में कुछ बेड जो हैं वो मुख्तस किए जाते हैं जो कि ऐसे मरीज़ों के इलाज के लिए हैं, लेकिन ये जो इलाज है ये डिटॉक्सिफिकेशन तक महदूद रखा जाता है। क्रोनिक बीमारियों का जो इलाज है ये भी काफ़ी एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि दूसरा बड़ा रीज़न है इसको बीमारी से जो हटाने की तरफ जाता है कि आम तौर पे जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं उन्हें क्रोनिक बीमारियों की तरह ट्रीट किया जाता है। आप कैंसर का मर्ज़ किसी को हो तो आप वहाँ पे जब जाते हैं रेडिएशन के लिए या केमोथेरेपी के लिए, तो वो ये नहीं कहते कि आपका एक जो कोर्स है वो हो गया, अब आप घर जाएँ और घर जाके कोई सेल्फ हेल्प करना शुरू करें, खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और खुद ही अपना इलाज करें, बल्कि वो कहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया है, अब आपने कंटिन्यूअसली हमारे पास आते रहना है ताकि देखा जा सके कि इसमें रिमिशन तो नहीं है, इसमें दोबारा तो कैंसर नहीं उभर रहा, और आप कैसे अपने ऑन गोइंग ट्रीटमेंट को मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज़ में आप चले जाएं, वहाँ पे भी यही हालात हैं। हाइपरटेंशन में आप चले जाएं, वहाँ पे भी ना सिर्फ आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट तो लेना पड़ता है, आपको एक ऑन गोइंग केयर जो है उसके लिए बार बार डॉक्टर के पास आना पड़ता है और जुड़े रहना पड़ता है ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज रख सकें और कंटिन्यूअसली मेडिसिन ले सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर जो नशे का मर्ज़ है उसको एक एक्यूट इलनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि अगर 7-10 दिन जो है वो किसी हॉस्पिटल में बंदा जमा हो जाए, मैं जमा का वर्ड कॉन्शियसली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फैमिली का यही हाल है
کہ ایڈمیشن کی بجائے اس کو جمع وہاں پہ کروا دیا جائے اور 10 دن کے بعد لے آیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو ٹھیک رہنا چاہیے، اب وہ دوبارہ زندگی میں کبھی نشے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کسی بھی ایکیوٹ بیماری کا کرونک بیماری کا جب آپ ایکیوٹ نیچر کا علاج کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کی شرح جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے، اور یہ علاج جو ہے یہ کارآمد علاج نہیں ہے۔ گورنمنٹ پاکستان کے اندر جو علاج پرووائڈ کرتی ہیں اس میں تمام جتنے بھی سول ہاسپٹل ہیں کچھ بیڈ مختص کیے جاتے ہیں جو بالکل خالی رہتے ہیں، کوئی اکا دکا مریض جو ہیں وہ آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ جب ماسٹرز کر رہے تھے تو ہم لوگوں کے پاس ہمیں 5 کیسز کرنے ہوتے تھے، جس میں 2 نیوروٹک، 2 سائیکوٹک اور 1 ڈرگ ایڈکٹ کا کیس تھا، اور ہم بھی جب جاتے تھے تو ہم مختلف ٹیسٹ اپلائی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور مریض بھی ہمیں کہتے تھے باجی ہوں تسی پھر کدو آنا میں، اور ان کا دل ہوتا تھا کہ کوئی بندہ آئے جو ہم سے باتیں کرے، کیونکہ یہاں پہ ہاسپٹل میں ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی بات نہیں کرتا، نہ ڈاکٹرز پوچھتے ہیں باقاعدہ، نہ کوئی علاج ہے، اور 10 دن کے بعد فیملی کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنے اس مریض کو لے جائیں، اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب کسی بھی پرہیز کی ضرورت نہیں، دوبارہ ڈاکٹر کے پاس کسی معائنے کی ضرورت نہیں، اب یہ اللہ توکل خود ہی ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے، میڈیکل سائنس اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب ہم اس کو کرونک مرض کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نہ صرف ڈاکٹر سے آپ کو رابطہ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس کرتا ہے، بلکہ اس کی ایکیوٹ مینجمنٹ کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے اپنی لائف کو، اور پھر لائف ٹائم کے لیے ایک آن گوئنگ کیئر ہے جس میں آپ کو شروع کا عرصہ زیادہ انٹینسو کاؤنسلنگ میں رہنے کی ضرورت ہے، اور بعد میں آپ چونکہ سیلف مینجمنٹ سیکھ جاتے ہیں، لیکن سیلف مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ کو دوبارہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی کوئی پرابلم ہے آپ دوبارہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ اس پرابلم کو وہیں پہ سالو کیا جا سکے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے ایک صحت مندانہ انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ پہلا اس کا پرابلم ہے کہ اسٹگما بہت زیادہ اٹیچ ہے سوسائٹی کے اندر، امریکہ سے لے کر پاکستان، دنیا بھر کے اندر یہ موجود ہے۔ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ اسٹگما تھوڑا کم ہے، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں اسٹگما جو ہے اس کی شرح بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کارآمد علاج دستیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں کا علاج میں جانے کا رجحان جو ہے وہ بہت کم ہوگا، جیسے 67 لاکھ میں سے اگر 30,000 کو علاج دستیاب ہے جس میں اچھا برا سارے علاج شامل ہیں تو یہ شرح بہت ہی کم ہے۔ بالکل۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکیوٹ ڈیزیز کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی پیچھے اسٹگما اٹیچ ہے، اور اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے کرونک ڈیزیز کی طرح لیں تو نہ صرف ہم بہت سارے لوگوں کو بہتر زندگی کی طرف راغب کر سکتے ہیں، بہت ساری جانیں بچا سکتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں جو متس اور بلیفز پریویل کرتے ہیں وہ نہ صرف لوگوں کو علاج میں جانے میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ اس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں کہ کسی پراپر ٹریٹمنٹ تک وہ نہیں پہنچ سکے، حالانکہ ٹریٹمنٹ موجود ہیں دنیا بھر میں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جتنی بھی کرونک بیماریاں ہیں ان میں سے سب سے بہترین علاج جو ابھی تک میڈیکل سائنس جو ہے وہ دریافت کر چکی ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہوگی، کیونکہ ڈرگ ایڈکشن کے مرض میں نہ صرف آپ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، سیلف مینجمنٹ سیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو لمبے عرصے تک دوائیوں کا استعمال نہیں کرنا پڑتا، اور آپ محدود عرصے تک دوائیوں کا استعمال رکھ کے اپنی زندگی ایک نارمل شخص کی طرح بلکہ نارمل سے بھی زیادہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی ریکوری کو مینیج کرنے کے لیے جو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنا پڑتی ہیں وہ عام بندہ ہو سکتا ہے نہ کرے، لیکن آپ نے کرنی ہے کیونکہ آپ ریکوری میں رہنا چاہتے ہیں۔ بالکل، وہ جو ایک خطرہ، وہ جو ایک ننگی تلوار آپ کے ساتھ لٹک رہی ہے ریلیپس کی، وہ آپ کو کسی بہتر زندگی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اچھا، میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتانا چاہوں گی کہ آج سے کوئی 25-30 سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں تو ڈائبٹیز میں بھی یہ اسٹگما تھا، اسی طرح ہارٹ کے پرابلمز میں بھی یہ اسٹگما تھا، اور ینگ بچوں کو جب بھی ڈائبٹیز ہوتی تھی، ایون آج بھی، تو ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ شادیاں جب ان کی کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہماری بچی یا بچے کو ڈائبٹیز ہے یا اس کو دل کا کوئی مسئلہ ہے، اس بیماری کو چھپایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آج بھی ہمارے کلچر میں جب بچے یا بچیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں تو چھپایا جاتا ہے کہ انہیں نشے کی بیماری لاحق ہے، ان کی گڈ پکچر پریزنٹ کی جاتی ہے، اور اسٹگما کے پیچھے کچھ متس ہیں۔ متس یہ ہیں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے بچے یا بچی کو دل کے کوئی مرض ہیں تو لوگ شادی نہیں کریں گے کیونکہ ان کا خیال ہوگا کہ یہ نارمل لائف نہیں سپینڈ کر سکتے۔ اگر ڈائبٹیز ہے
تو اس کے بارے میں متس یہ ہوتے ہیں کہ پھر ان کے بچے پیدا نہیں ہوں گے تو شادی کا کیا فائدہ اگر یہ جنریشن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنی. سو اس لیے لوگ جو ہیں ایسے رشتے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج ایڈکشن کے علاوہ ایک اور بھی ایسا مرض ہے جو کہ سٹل ہماری سوسائٹی میں اور گلوبلی بھی سٹگمٹائزڈ ہے اور ایڈکشن سے زیادہ سٹگمٹائزڈ ہے؟ ایچ آئی وی. کہ ایچ آئی وی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لا علاج ہے, اس کی مینجمنٹ ہے. جبکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 2016 میں مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ ہمیں ڈیفرنٹ اسٹیٹس کو وزٹ کروایا گیا اور بہت سارے ایڈکشن ہم نے سیٹ اپس کا وزٹ کیا. وہاں پہ ہمیں ایچ آئی وی ایک سینٹر کا وزٹ کروایا گیا اور پہلی دفعہ وہاں پہ میں نے یہ انفارمیشن سیکھی کہ ایچ آئی وی کا نہ صرف بہترین علاج موجود ہے بلکہ جب ایچ آئی وی کسی پازیٹیو پرسن کی شادی ہوتی ہے جو نیگیٹو ہو جاتا ہے تو ان کے بچوں کے اندر ایچ آئی وی نہیں ہوتا. اب میرے لیے یہ انفارمیشن بڑی حیران کن تھی ایون دو کہ میں اتنے عرصے سے ایڈکشن کی فیلڈ میں کام کر رہی ہوں اور کرونک بیماریوں کے حوالے سے ابنڈنٹ انفارمیشن ہے, لیکن میرا بھی خیال تھا کہ ایچ آئی وی جو ہے اس کی کچھ مینجمنٹ تو ہے لیکن یہ لا علاج بیماری ہے, فی الحال اس کا کوئی علاج دستیاب نہیں ہے. ایڈکشن جہاں پر موجود ہوتی ہے وہاں پہ ایک بڑی پرسنٹیج ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کہ ایڈکشن کے ساتھ ساتھ ایچ آئی وی کا بھی شکار ہوتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ جب سرنجز سے نشہ کرتے ہیں تو یوزلی وہ سرنجز ایک دوسرے کی ایکسچینج کرتے ہیں اور بعض اوقات بلڈ ٹرانسفیوژن کے تھرو بھی ایچ آئی وی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. سو تقریباً ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایچ آئی وی کا شکار بھی ہوتی ہے. سو ایچ آئی وی اسٹل ہماری سوسائٹی میں ایک سٹگمٹائزڈ ڈیزیز ہے جس کو ایڈکشن سے بھی زیادہ برا کنسیڈر کیا جاتا ہے. حالانکہ امریکہ میں اس کا بھی اور جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں آئی ایم شیور کہ اس کا بہترین علاج موجود ہے جو کہ علاج سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک نارمل لائف کے اندر آپ بدل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا ایک اہم پہلو ہے کہ اس کو کیوں دوسری بیماریوں سے مختلف کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ریلیپس کا ہے. کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ایڈکشن کے اندر جب علاج ہو جاتا ہے تو پھر کچھ عرصہ مریض ٹھیک رہنے کے بعد دوبارہ نشہ شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ دوبارہ نشہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ایسے علاج کا کیا فائدہ جس میں مریض جو ہے وہ بار بار علاج کرواتا ہے اور بار بار دوبارہ نشے شروع کرتا ہے. یہ کبھی نہیں سوچا جاتا کہ اگر کسی ڈائبیٹک کی کسی دن شوگر گلوکومیٹر پہ ہائی آ رہی ہے تو پھر علاج کا کیا فائدہ, ایسی کوئی تھاٹ باقی بیماریوں کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب کوئی نشہ ایک دفعہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ پھر ایکیوٹ النس ہے, اب اس کو ختم ہونا چاہیے, اب اگر وہ نشہ بھی کرے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جبکہ کرونک بیماریوں کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اس میں ریمیشن بھی ہوتی ہے, اس میں ریلیپس بھی ہوتے ہیں اور ایسا ہائپر ٹینشن کے مرض میں بھی ہوتا ہے, ایسا کینسر کے امراض میں بھی ہے, اسی طرح کارڈیو ویسکولر پرابلمز میں بھی ہے اور ڈائبٹیز میں بھی ہے کہ آپ کی بعض اوقات شوگر بڑھ جاتی ہے اور کچھ عرصہ آپ سے مینیج نہیں ہوتی تو آپ کو ایمرجنسی میں دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے کینسر ہے, ایک دفعہ ختم ہو گیا, ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ کی کنٹینیوس مانیٹرنگ ہوا کرے گی, آپ کے چیک اپس ہوا کریں گے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کینسر دوبارہ تو آپ کے باڈی کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہا. اور کنٹینیوس مانیٹرنگ کے باوجود بھی بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کینسر تو جی دوبارہ امرج کر گیا, سو اب اس کا علاج کیا جائے, اب اس کو کیسے نکالا جائے اور کیسے آپ کی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے یا کوالٹی آف لائف کو امپروو کیا جائے. سو ریلیپس کے چانسز تمام کرونک بیماریوں کے اندر ہیں, اسی طرح ایڈکشن میں بھی اس کے چانسز موجود ہیں. اگر میں بات کروں کہ ہم اگر کمپیریزن ایک کریں کہ کن بیماریوں میں زیادہ چانسز ہیں تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایڈکشن کے مرض میں ریلیپس کے چانسز باقی کرونک بیماریوں سے کم ہیں. جیسے ایک پرسنٹیج جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ 40 to 60% ایڈکشن کے مرض میں ریلیپس ہے, 40 to 50%. اگر ہم ہائپر ٹینشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 50 to 60% ریلیپس کے چانسز ہیں. کینسر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 50 to 60% چانسز ہیں. کارڈیو ویسکولر بیماریوں میں بھی یہی حال ہے. اگر ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں 30 to 50% چانسز ہیں کہ ریمیشن ہوگا, یعنی وہ سمٹمز دوبارہ ایمرج کریں گی اور بیماری دوبارہ ایکٹیو ہونے کی طرف جائے گی. جب ہم ایڈکشن کے علاج کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ جو پرولونگ ٹریٹمنٹ ہے, جو سٹرکچرڈ ہے, اس کو اگر کوئی پیشنٹ لینے کی طرف جاتے ہیں اور ان کے جو یورین ٹیسٹ ہیں یا ڈرگ ٹیسٹ ہیں وہ کنٹینیوس مانیٹرنگ ان کی جاتی ہے, وہ کاؤنسلنگ پروگرام کے اندر رہتے ہیں, تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ 77% یہ چانسز ہیں کہ وہ لوگ دوبارہ نشے سے رجوع نہیں کرتے.
77% अपनी ज़िंदगियों को वो एक ही इलाज के साथ बेहतर बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाए रखते हैं। और कुछ पेशेंट्स जो हैं वो एक आध दफ़ा दोबारा नशा शुरू करेंगे और फिर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना लेंगे, और सिर्फ कोई 7% लोग हैं जिन्हें बार बार मुख्तसर इलाजों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ जब हम देखते हैं कि लोग इलाज करवाते हैं, फिर जाकर नशा करते हैं, फिर इलाज करवाते हैं, फिर जाकर नशा करते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग छोटे इलाजों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, वो एक ही बड़े इलाज प्रोलॉन्ग केयर की तरफ नहीं जाते। अगर वो प्रोलॉन्ग केयर की तरफ जाएं तो फिर उन्हें बार बार रिलैप्स होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुख्तसर इलाज जो है वो किसी भी क्रोनिक बीमारी का हल नहीं है। आप चाहे हाइपरटेंशन को ले लें, एक आध दफ़ा डॉक्टर से मिलें, हफ्ता डेढ़ उसका इलाज करवाएं और उसके बाद दवाई खाना बंद कर दें और कहें कि अब मुझे दोबारा ये मसला अकर नहीं करेगा क्योंकि एक दफ़ा मैंने मैनेज कर लिया, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अगले हफ्ते दोबारा आपका हाइपरटेंशन जो है या आपका ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाएगा और आपको फिर किसी न किसी इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। एक इसका रीज़न ये भी है कि चूंकि इसमें रिमिशन है, इसमें रीलैप्स है, तो लोग इसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि इलाज की ज़रूरत नहीं है अगर बार बार नशे ही करने हैं। हमें क्रोनिसिटी को जो है वो नज़रअंदाज करने की बजाय उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि किसी डायबिटिक या ब्लड प्रेशर के मरीज़ का अगर मसला रिकरेंट होता है तो लोग फौरी तौर पे लेके जाते हैं, लोग ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं। लेकिन जब कोई नशे का मरीज़ दोबारा नशा शुरू करता है तो मैं आपको बताऊं कि इवन ट्रीटमेंट सेंटर्स वाले भी जब पेशेंट पहली दफ़ा नशा करके आता है तो बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जिसमें शेमिंग की जाती है और कहा जाता है कि यार तू की कीता फिर तू तो बड़ा अच्छा कीता सी, तू तो बहुत वधिया हो गया से, दोबारा तू नशा क्यों कर लिया है, थोड़ी हया कर, थोड़ी शर्म कर, ये नहीं करना चाहिए। विच मीन्स के इवन ट्रीटमेंट सेंटर्स में भी क्रोनिसिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जब इलाज करने वाले ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इलाज करवाने वाले कैसे करेंगे, क्योंकि आपने ही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है। सो क्रोनिसिटी को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर ये लाइफ टाइम डिजीज़ है तो इसमें कभी ना कभी आपको दोबारा से किसी मुख्तसर इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे मैं मशवरा देना चाहूँगी हमारे देखने वाली फैमिलीज़ को, जो ऐसे पेशेंट्स जो हमें देख रहे हैं, कि अगर एक इलाज के बाद वो कुछ अरसा रिकवरी में रहते हैं और दोबारा ड्रग्स की तरफ वो चले जाते हैं, तो बजाय इसके कि वो ये इंतज़ार करें कि दोबारा डिटीरियोरेट जब हालत होगी तो वो फिर किसी बड़े इलाज में जाएंगे, वो फौरी तौर पे किसी मुख्तसर इलाज में जा सकते हैं या वो फौरी तौर पे किसी आउटडोर इलाज में जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के रिदम को दोबारा बेहतर बना सकते हैं उसकी शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के साथ ही। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो फौरी ड्रग्स करने के बाद इलाजगाह से रुजू नहीं करते, बल्कि वो फिर 1 साल 2 साल खुद ही तरकीबें लड़ाते रहते हैं और जब वो बिल्कुल हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है तो फिर फैमिली किसी न किसी तरीके से उन्हें इलाजगाह में लेकर जाती है। एक तो मैंने बात की कि चूँकि इस बीमारी के साथ स्टिग्मा अटैच है और वक्त के साथ साथ ये स्टिग्मा जो है ये मैनेज होगा। जब लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इस बीमारी की तो फिर इस बीमारी के इलाज की तरफ रुझान ज़्यादा डेवलप होगा। दूसरी मैंने बात की कि इस बीमारी को जो कि क्रोनिक नेचर की है इसको ज़्यादातर हमारे यहाँ एक्यूट इलनेस के तौर पे ट्रीट किया जाता है, इस वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आती है और लोग जो है वो भरपूर इलाज से इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकते। तीसरी मैंने इसमें बात की कि चूँकि इसमें बाकी क्रोनिक बीमारियों की तरह रीलैप्स का इशू है तो लोग इसको इसलिए एक्सेप्ट बीमारी के तौर पे नहीं करना चाहते कि एक इलाज से उनका ख्याल होता है कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए, जबकि क्रोनिक बीमारियों का हादसा ये है कि उसमें बाज़-औक़ात आपको मुख्तसर इलाज की, बाज़-औक़ात आपको सिर्फ डॉक्टर से या मौलिद से राब्ते की ज़रूरत पड़ती रहती है। चौथा इसमें अहम नुक्ता ये है कि दुनिया भर के अंदर जो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड कि एक स्ट्रक्चर्ड केयर, ख़ास तौर पे ड्रग एडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टी है। अगर मैं सिर्फ अमेरिका की आपको बात बताऊं जहाँ पे इस बीमारी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं जो कि सेल्फ हेल्प बेस्ड हैं। अमेरिका में भी सिर्फ 10% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस बीमारी के बारे में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे आप ना सिर्फ एडिक्शन स्टडीज़ में मास्टर्स कर सकते हैं बल्कि आप पीएचडी कर सकते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा एडिक्शन मेडिसिन के अंदर बाकायदा डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि आगे चल के वो एडिक्शन के सेटअप्स के लिए काम कर सकें या ऐसे मरीजों की खिदमत कर सकें। अमेरिका में भी आज भी ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं
جو کہ مینٹل النیسز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہیں یا جرنل فزیشنز ہیں جو کہ باقی امراض کے علاج کے لیے ہیں، وہ ایڈکشن کے پیشنٹس کو بہت ساری ایسی ادویات جو ہیں وہ جاری کر دیتے ہیں جو کہ ایکچولی ان کی ایڈکشن کو بڑھاوا دے رہی ہوتی ہیں، جس میں پین کلرز شامل ہیں، جس میں نیند کی ادویات شامل ہیں، اور یہ امریکہ میں ایک کافی بڑا مسئلہ ہے آج کل۔ اسی طرح جب میں پاکستان کی بات کرتی ہوں تو پاکستان میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی جو کہ آپ کو ایڈکشن ایجوکیشن میں اسپیشلائزیشن کرواتی ہو۔ بالکل، بلکہ بڑی بڑی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ایون اس ڈیزیز ہونے کی اویئرنیس بھی موجود ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ماسٹرز کرتے ہیں انہیں ایک شارٹ سا کورس پڑھایا جاتا ہے جس میں باقی بیماریوں یا مینٹل النس کی طرح ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ایڈکشن کا ہے، اور جس کو زیادہ تر لوگ توجہ نہیں دیتے، اور اس میں کچھ مورل کانٹینٹ بھی ڈالا جاتا ہے۔ سو اتنا ہی لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ باقی بیماریوں کے حوالے سے آپ انٹرنشپس میں دیکھیں تو بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے مینٹل ڈس آرڈرز کے حوالے سے سائیکولوجسٹ کو، جبکہ ایڈکشن اسٹڈیز کو کوئی اسپیشلائزڈ فیلڈ کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ اور مجھے یاد ہے جب میں ایم فل کر رہی تھی تو میرا چونکہ اس فیلڈ سے واسطہ تھا تو میں نے ٹاپک بھی وہی سلیکٹ کیا، تو میری جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی وہ کہتی تھی کہ اس پہ بہت زیادہ عظمہ کام ہو چکا ہے، سو کوئی اور کیوں نہیں آپ چوز کرتے، اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے۔ جبکہ پاکستان میں جب کوئی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہی نہیں ہے تو کام کتنا کوئی ہو چکا ہوگا، اور پاکستان میں جتنا بھی کام ہو آج کی ڈیٹ میں وہ اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ٹریٹمنٹ سٹرکچرز کے حوالے سے کوئی کمپیریزن موجود نہیں ہے کہ کون سا ٹریٹمنٹ بیسٹ ہے، کون سا بیسٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو کہ نشہ کرتے ہیں یا نشے کے مریض ہیں۔ زیادہ تر ہمیں جو رپورٹس ملتی ہیں وہ UNODC کی ہیں، یعنی یونائٹڈ نیشن کا جو ڈرگز اینڈ کرائم کے اوپر ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے ایکچوئل انفارمیشن کہ پاکستان میں کتنے لوگ نشہ کرنے والے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ تک پہنچتے ہیں، اور پاکستان میں ٹوٹل کتنے ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں۔ جیسے پنجاب کے اندر جو ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں وہ 31 ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں جو کہ ریکگنائزڈ ہیں۔ اسی طرح باقی صوبوں کے اندر اس سے بھی زیادہ کم ہیں، اور اگر میں بلوچستان کی بات کروں تو اس میں کوئی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر موجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے پاس ادارے ہی نہیں ہیں تو ہم ایسے پیشنٹس کو کیٹر کیسے کریں گے؟ اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو کہ باقی میڈیکل سائنس کی یا ہیلتھ سائنسز کی طرح یہ بتا سکے کہ پاکستان میں کتنے لوگ نشہ کرنے والے ہیں، یا اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، یا اس کا کوئی سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی ریہیبز اچھے کام کر رہے ہیں توقع یہ کی جاتی ہے کہ انہیں کسی نہ کسی میڈیکل ہاسپٹل کی طرح کنسیڈر کیا جائے اور انہیں سٹینڈرڈز پہ اس کو میئر کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں ریہیبز کو سسٹمائز کرنے والی کوئی ریگولیرٹی اتھارٹی نہیں ہے جو کہ کوئی سٹینڈرڈز متعین کر سکے، کوئی علاج کو متعین کر سکے، کوئی سٹینڈرڈز بنا سکے جس پہ تمام جو ادارے ہیں وہ منیمم لیول پہ ضرور علاج پرووائڈ کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایڈکشن میڈیسن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ یا تو فزیشین ہم ٹرین کرتے ہیں میڈیکل کالجز کے اندر، یا پھر ہم ٹرین کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ کو، لیکن ایڈکشن میڈیسن کیا چیز ہے پاکستان میں کوئی بھی میرا خیال ہے میڈیکل کالج ایسا نہیں ہے جو کہ کسی ڈاکٹر کو ایڈکشن میڈیسن کے اوپر اسپیشلائزڈ کروا رہا ہو۔ جیسے پاکستان میں جب لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں تو لائک ادر پلیسز وہ آگے ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ چنتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ آپ کو سرجری میں نظر آئیں گے، کاسمیٹک سرجری میں نظر آئیں گے، آئی اسپیشلسٹ بنیں گے، ہارٹ اسپیشلسٹ بنیں گے، لیکن کوئی بھی ایسی اسپیشلائزیشن نہیں پاکستان میں، کم سے کم میرے نالج میں تو نہیں ہے، جو ایڈکشن میڈیسن میں بھی ٹریٹ کرتی ہو۔ زیادہ توقع یہی کی جاتی ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں پاکستان کے اندر وہ ہی ایڈکشن کا علاج کریں گے، جبکہ ماہر منشیات ہوں گے، جبکہ دنیا بھر کے اندر ماہر منشیات یا ایڈکشن میڈیسن ایک کمپلیٹلی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے جو کہ سائیکیٹرسٹ کی بجائے میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ ایڈکشن میڈیسن میں اسپیشلائزڈ کرتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے پروسیس کو کیٹر کرتے ہیں یا وہ آتھورائزڈ ہوتے ہیں، باقی ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ نہیں ہوتے۔ سو اگر پاکستان میں یہ حالات ہیں، اور میں نے آپ کو امریکہ کا بھی کمپیریزن دے دیا کہ صرف 10% یونیورسٹیز ہیں جو کہ ایسی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہیں، سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم باقی کرونک بیماریوں کی طرح دیکھیں تو دنیا بھر میں کافی حالات پتلے ہیں اس ایجوکیشن کو لے کر۔ جب اتنے زیادہ ایجوکیشن ہے ہی نہیں تو پھر بیماری لوگ کیوں مانیں گے اور کیسے لوگ کیٹر کر سکیں گے؟ جو بھی لوگ موجود ہیں
علاج گاہ کے اندر یا سروس پرووائڈر ہیں وہ کیا سروسز پرووائڈ کر سکیں گے؟ بالکل، اور آج کل ایک نئی ہوا بھی چلی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ اگر بیماری بھی ہے تو یہ ایسی کیا بیماری ہے، اس کو تو پھر 7 دن کسی کو کنفائن کر کے اس کا علاج کر لینا چاہیے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس پوری گفتگو سے، ہماری اس پوری نشست سے یہ کانسیپٹ تو اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہوگا لوگوں کا کہ 7 دن میں کیا حیثیت ہے اس کے ٹریٹمنٹ کی. دیکھیے اگر ہم 7 دن کا کانسیپٹ رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے وہی کانسیپٹ ہے کہ ہم ایک کرونک بیماری کو ایک ایکیوٹ النس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل فیلئر کی طرف ہی ہم قدم ایک جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. اور جو بھی علاج گاہیں علاج پرووائڈ کر رہی ہیں ری ہیب فیسیلٹی کے اندر، میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی علاج کے نہ ہونے سے ایک بری علاج گاہ بھی بہتر ہے کہ جہاں پہ اگر ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہو رہا تو کم سے کم نشہ بھی تو نہیں پرووائڈ ہو رہا، اور لوگوں کو نشے سے دور رکھنے میں ایک کامیابی حاصل کی جا رہی ہے. اس کو بھی ڈیمیج کنٹرول کہتے ہیں. اچھا علاج پاکستان میں بہت کم لوگوں کو میسر ہے. اگر میں کہوں کہ 0.1% لوگ جو ہیں وہ کسی بہترین پرولونگڈ علاج کی طرف جاتے ہیں تو یہ بالکل صحیح فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. بیکاز اچھا علاج یا ایک مکمل علاج جو ہے وہ چونکہ لانگ ٹرم بیسس پہ ہوتا ہے وہ ایکسپینسو نوعیت کا بھی ہے. سو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. بہت ایکسپینسو بھی ہے، بہت صبر آزما بھی ہے. آپ کے مشکل نہیں ہے. ایک چیز جو میں نے لرن کی اپنے 12-13 سال کے ایکسپیرینس میں کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے علاج کے اندر، لیکن یہ صبر آزما کافی ہے. اور ایون امریکہ کے اندر جب ہم کرونک بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو صرف 50% لوگ ہیں جو کہ کمپلائنس شو کرتے ہیں اور لمبے عرصے کے علاجوں کو کیری کرتے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں، پاکستان میں حالات اس سے بھی دگرگوں ہوں گے اور بہت کم پرسنٹیج ہے جو کہ لمبے علاجوں کو افورڈ کرنے کے باوجود کیری نہیں کرنا چاہتی. لوگ جلدی تھک جاتے ہیں اس پروسیس سے اور پھر علاج کو کسی نہ کسی ایک سٹیج پہ چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ ہی بہتر رہیں گی. اگین وہ ڈیزیز کی کرونیسٹی نیچر کو اگنور کریں گے اور جب بھی اگنور کریں گے بیماری ہمیشہ انہیں اپنے لپیٹے میں بالکل اپنی خواہشوں پہ وہ اپنی ڈیزیز کو مینیج کرنے کی طرف جائیں گے. جیسے کہ میں مثال دوں گی، اگر کسی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی خواہش بہت ہے کہ میں اگلے دن ہی کھڑا ہو جاؤں اور اب وہ اپنا کوئی مینٹل سیٹ بنا جائے کہ نہیں اب میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ بھی چلوں گا اور ٹھیک ہی چلوں گا. تو یہ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں کر سکتا. دیکھیں سائنس جو ہے وہ آپ کو فیکٹس بتاتی ہے، آپ اگر ان فیکٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان فیکٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی پوری ایفرٹ لگاتے ہیں علاج کو اچیو کرنے میں یا علاج کے اندر جو نتائج ہیں انہیں اچیو کرنے میں، تو پھر اللہ بھی اپنی مدد اس میں ضرور شامل کرتے ہیں. اور جو انسان ہیں وہ علاجوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ اپنی بیسٹ ایفرٹس کرتے ہیں. علاج گاہ کے اندر بھی جو لوگ ہیں اور دنیا بھر کی علاج گاہوں میں آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی سر توڑ کوشش کرتے ہیں مریضوں کو بچانے کے لیے، لیکن زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور شفا بھی اللہ نے ہی دینی ہوتی ہے. لیکن ہم انسانوں کو کم سے کم اپنی بیسٹ ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے تاکہ اگلی مدد جو ہے وہ اللہ اپنی شامل کرے اور ہم ایک اچھی زندگی سے استفادہ حاصل کر سکیں.